بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 367 میں بقیہ مستحب اغسال اور ان کے بعض احکام پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور ان میں بقیہ مستحب اغسال کا بیان ہونے والا ہے۔ بحث غسل نوروز، غسل احرام اور غسل طواف اور غسل زیارت معصومین کا تتمہ پیش کیا جائے گا، اور مستحب اغسال کے بعد احکام بھی پیش ہوں گے اور متعلقہ احادیث اور روایات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نوروز کا جو غسل ہوتا ہے یہ مستحب ہوتا ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ جب سورج برج حمل میں پہنچتا ہے اور موسم بہار کی آغاز ہوتا ہے تو اس وقت یہ نوروز کا دن ہوتا ہے، جس کو بہت سے لوگ مناتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح غسل احرام چاہے حاجیوں کا ہو یا عمرہ کا ہو، اور غسل طواف چاہے وہ طواف واجب ہو یا مستحب ہو، اور زیارت معصومین کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ہبت اللہ شہرستانی اپنے ایک مقالہ میں فرماتے ہیں کہ روز نو یعنی کہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اور عرب نے اس کو معرب کیا ہوا ہے، یعنی نئے روز کہتے ہیں۔ یہ عجم کی عید ہے، چونکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اسے عید العالمین کہتے ہیں۔ مورخ قدیم یعقوبی اپنی تاریخ میں مشہور عربی منجم ماشاء اللہ مصری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی ولادت اس دن ہوئی کہ جب سورج اول برج حمل میں تھا، اور یہی نوروز ہے۔ اور تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم کی ولادت موسم بہار اور موسم ربیع میں ہوئی تھی، اور ایک قدیم عربی شاعر کہتا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع۔ نیز امام علی علیہ السلام کی جو ولایت کا جو منصب ہے وہ بھی آپ کو نوروز کے دن ملا۔ غدیر خم پر آپ کی ولایت کا اعلان ہو چکا تھا، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نوروز کے بارے میں عید ضیعتہ العرب و احیتہ الفروز، یہ حقیقت میں عید ہے کہ عربیوں نے اس کو قدر کو نہیں پہچانا، لیکن فارسی اس کی قدر کو پہچان گئے۔ اور عباسیوں کے خلافت کے اوائل کے دور میں نوروز کی قدر کی جاتی تھی، اور اس کے مراسم بھی بجا لاتے تھے۔ کوفہ میں ابو حنیفہ کے جو کہ امام مذہب اہل سنت ہیں، ان کے والد جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حلوہ سمنو بنایا تھا اور شاہ ولایت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ نوروز کا حلوہ ہے۔ تو فرمایا نیروزنا کل یوم، ہمارا جو ہے نوروز ہر دن ہوتا ہے۔ اور علماء نے اسے امام صادق علیہ السلام کے لطائف المقال میں شمار کیا ہے، اور یہ جو ہے نا جی اس کے مدرک 81 کے لیے جو ہے مدرک ہے، اور اس کا وزن سماعی فقط نہیں ہے۔ تو یہ شہرستانی ہبت اللہ کی تحقیق تھی، اور بعض نے اس کو جملہ خبریہ لیا ہے اور بعض نے اس کو جملہ امر لیا ہے۔ نور زونا کل یوم، ہمیں ہر دن اسی طرح مبارکی دو اور ہمارے لیے عید کی خوشی ہوتی ہے۔ جہاں تک نوروز کا تعلق ہے تو شہید ثانی نے اس کے بارے میں مشہور قول تو نقل کیا ہے۔ مشہور اور معروف علماء میں یہ ہے کہ یوم نوروز انتقال شمس برج حمل میں ہوتا ہے، اور اس کی طرف معلی بن خنیس کی روایت بھی رہنمائی کرتی ہے۔ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فی صبیحۃ یوم نیروز،
إلى أن قال وهو أول يوم طلعت فيه الشمس وهبت به الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض۔ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس روز نوروز کی صبح پہنچا، آپ نے فرمایا یہ پہلا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا اور ہوائیں جو باردار کرنے والی ہوتی ہیں وہ چلیں، اور اس میں زمین کی انگوری اور اس کی شادابی کو پیدا کیا گیا۔ ایک قول ہے کہ یہ ماہ ایار کا 10واں دن ہے، جیسا کہ بعض محاسبین اور علماء حیات کا نظریہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شباط مہینے کا 9واں دن ہے، جیسا کہ کتاب الانوار سے منقول ہے، اور ایک دن ہے کہ یہ سورج کے اول جادی برج جادی میں پہنچنے کا دن ہے، اور محذب سے منقول ہے کہ یہی مشہور بین فقہائے عجم ہے کہ یہ اول جادی میں پہنچنے کا ہے، جبکہ دوسرے مشہور فرماتے ہیں کہ یہ اول حمل برج حمل میں پہنچنے کا ہوتا ہے، اور ایک قول ہے کہ یہ 17واں ماہ قانون اول ہے جادی کے اندر سورج کے پہنچنے کے 2 دن بعد، اور ایک قول ہے کہ یہ ماہ فروردین کا پہلا دن ہے اور وہ فارسی مہینوں کا پہلا مہینہ بھی ہوتا ہے۔ غسل احرام چاہے وہ حج کا ہو چاہے وہ عمرے کا ہو، تو یہ افعال کے ذریعے جو غسل مستحب ہوتے ہیں افعال کے لیے ان کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلے اغسال زمانی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو غسل احرام مستحب مشہور قول کی بنیاد پر، اور ابن ابی عقیل عمانی اس کو واجب سمجھتے تھے، چونکہ بعض روایات میں اس کا امر آیا ہے اور بعض میں اس کو واجب سے تعبیر کیا گیا ہے، تو جس کی تعویل کی جاتی ہے کہ استحباب موقد ہے۔ صحیح عبداللہ ابن سنان میں امام صادق علیہ السلام سے ہے الغسل فی 14 موتنا، 14 موارد میں غسل ہوتا ہے، غسل میت، غسل جنب، غسل من غسل المیت، و غسل الجمعہ، و غسل العیدین، و یوم عرفہ، و غسل الاحرام، و دخول الکعبہ، و دخول المدینہ، و دخول الحرم، و زیارہ، و لیلۃ 19 و 21 و 23 من شہر رمضان۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں غسل احرام کو بھی شمار کیا گیا ہے، تو یہ احرام حج اور احرام عمرہ کو بھی شامل ہے اور احرام واجب اور مستحب کو بھی شامل ہے۔ غسل طواف چاہے طواف واجب ہو یا مستحب ہو، خبر علی بن ابی حمزہ بطائنی امام کاظم علیہ السلام سے ان اغتسلت بمکہ ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسل کا، اگر آپ نے مکہ میں غسل کیا پھر سو گئے طواف کرنے سے پہلے تو پھر غسل کو دوبارہ انجام دو۔ باب ششم ابواب مقدمات طواف میں یہ حدیث موجود ہے وسائل الشیعہ میں، تو یہ مطلق ہے اور طواف حج و عمرہ و زیارت کو شامل ہے، بلکہ طواف النساء کو بھی شامل ہے۔ زیارت معصومین علیہم السلام کے لیے بھی غسل مستحب ہوتا ہے، اسے علماء و فقہا نے قطع اور یقین کیا ہے، جیسا کہ کشف اللسان میں فاضل ہندی اور مصابیح میں سید مہدی بحر العلوم کا فتویٰ ہے، اور روایات بھی ہیں۔ موثقہ سماع بن مہران امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے وغسل الزیارت واجب الا من علہ، غسل زیارت واجب ہوتا ہے مگر کوئی مجبوری ہو اور اضطرار ہو۔ باب اول ابواب اغسال مسنونہ میں یہ روایت موجود ہے، تو اس میں وجوب سے مراد استحباب کا موقد ہونا ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم سقفی کوفی امام باقر علیہ السلام سے جو اغسال کی تعداد میں وارد ہے، و یوم الزیارہ و یوم تدخل البیت و یوم الترویہ و یوم عرفہ، یوم زیارہ کو بھی عنوان قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو احکام تھے ان سب کا اغسال کے۔ مستحب اغسال کے احکام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ تَدَاخَلَا كَمَا يَتَدَاخَلُ بِاجْتِمَاعِ أَسْبَابِهِ مُطْلَقًا،
اگر چند مستحب غسل ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو تداخلہ ان کو آپس میں ملا کر ایک اگر غسل بھی کر دیں تو سب کی نیت سے وہ کافی ہوگا، جیسا کہ اگر غسل کے بہت سے اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے بدلے میں ایک ہی غسل کر لینا کافی ہوتا ہے، مطلقاً چاہے وہ واجب اسباب ہوں یا مستحب اسباب ہوں۔ تو ایک مکان میں اگر چند مستحب غسل جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے بدلے میں ایک غسل کرنا سب کی نیت سے کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زیارت کا جو ہے مستحب غسل ہے، اگر وہ ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر چند ائمہ معصومین کی زیارت ایک جگہ پہ ہے تو ان سب کے بدلے میں ایک غسل کرنا کافی ہوگا، جیسا کہ جنت البقیع میں چند ائمہ معصومین کی جو ہے مزارات ہیں تو ان کی زیارت کے لیے ایک غسل بھی کافی ہوتا ہے تمام کی نیت سے۔ اسی طرح فرق نہیں ہے کہ غسل واجب ہو، جیسا کہ ایک عورت کے جو ہے نا ذمہ میں غسل مس میت بھی ہے، غسل جنابت بھی ہے، غسل حیض بھی ہے، تو ان تینوں کے بدلے میں ایک غسل کرے تمام کی نیت سے تو کافی ہو جاتا ہے۔ یا ایک کے اوپر غسل جنابت ہیں، مثلا کئی جو ہے نا غسل جنابت واجب ہیں، یا غسل مستحب ہوں جیسے روز عید فطر اور روز جمعہ ایک دن ہو جائیں تو ان سب کا ایک غسل کر لے۔ اسی طرح جو ائمہ معصومین کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہے اسی دن تو ان سب کے بدلے میں ایک غسل کرے تو کافی ہوگا۔ تو یہ تو تھا کہ اگر ایک جگہ پر چند غسل جمع ہو جائیں تو ان سب کی نیت سے ایک ہی غسل کرنا کافی ہوگا۔ اسباب کی مثال کیا ہے کہ اگر چند اسباب غسل جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ واجب ہوں، مطلقاً سے مراد یہ ہے، یا مستحب ہوں، ان سب کی نیت سے ایک ہی غسل کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور بھی جو ہے نا جی یہاں پر ہم مثال دیں گے تداخل کے حوالے سے کہ اگر ایک جگہ پر جو ہے چند ایک غسل جمع ہو جاتے ہیں، جیسے جمعہ اور عیدین جمع ہو جاتی ہیں، جمعہ اور عیدین اور اس کے ساتھ احرام یا طواف یا زیارت جمع ہو جاتی ہے، اور جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو چاہے وہ واجب ہوں، مستحب ہوں یا متفرق ہوں، اگر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جائیں گے، تداخل کیا جائے گا۔ اگر وہ سب اسباب واجب ہوں اور جنابت بھی ان میں سے ایک ہو تو کوئی اختلاف نہیں کہ تداخل کیا جائے گا، نصوص بھی اس پر قائم ہیں۔ موثق عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شيء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری ہوئی اور اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، اس نے ابھی غسل جنابت نہیں کیا تھا، فرمایا تو اگر وہ چاہے تو غسل کر لے، اگر نہ چاہے تو اس پر کچھ نہیں ہے، جب پاک ہو جائے حیض سے تو پھر وہ کیا ہے، ایک غسل کرے حیض اور جنابت کے بدلے میں۔ حدیث یہ موجود ہے وسائل الشیعہ باب 43 ابواب جنابت میں۔ اگر وہ اسباب بعض واجب ہوں اور بعض مستحب ہوں تو مشہور قول کی بنیاد پر تداخل ہے، اور قواعد الاحکام ارشاد الاذہان علامہ ہلی کی کتابیں، جامع المقاصد محقق ہلی کی کتاب، نہ محقق کرکی کی کتاب، اور تذکرۃ الفقہاء بھی علامہ ہلی کی کتاب، اس میں بطلان کا نظریہ جو ہے نا دیا گیا ہے اگر ایک کرتا ہے ان میں تداخل پیش کرتا ہے، کیونکہ وجوب اور ندب کا کسی ایک جگہ پر جمع ہونا محال ہے تو ان سب کی نیت کرنا بھی محال ہے۔ تو اس کا رد یہ ہے کہ صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام علیہ السلام سے منقول ہے، اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاءك غسلك ذلك للجنابة والجماعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزیارہ۔ اگر طلوع فجر کے بعد تم غسل کرتے ہو تو وہی ایک غسل کافی ہے جنابت کے لیے، جماعت کے لیے، عرفہ، نحر، حلق اور ذبح اور زیارت کے لیے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقُ اللَّهِ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ، اگر تیرے اوپر
حقوق الہی میں سے چند ایک جمع ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف عناوین کے غسل وہ آ جاتے ہیں، تو ان سب کے بدلے میں ایک غسل کافی ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمْعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا۔ اس طرح ایک عورت کا غسل کافی ہوتا ہے، ایک ہی غسل جنابت، احرام، جمعہ اور غسل حیض اور عید کے لیے، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ تو اس میں ہے اجتماعت علیک حقوق اللہ، تو وہ مطلق ہے، شامل ہے اسباب مستحبہ واجبہ یا مستحب اور واجب متفرع، یا واجب ان میں غسل جنابت ہو یا کوئی اور ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سب اسباب مستحب ہوں تو بھی ان میں تداخل ہوگا، جیسا کہ مشہور ہے، اور تحریر الاحکام اور قواعد الاحکام اور ارشاد الاذہان میں ہے کہ تداخل نہیں ہوگا، اور جامع المقاصد میں محقق کرکی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، اور دروس شرعیہ میں شہید اول بھی اس کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں، اصل عدم تداخل کو جاری کرتے ہیں۔ تو اس کا ہے کہ اس اصل کو جاری کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے جب روایات وارد ہیں اور ان کو کافی سمجھتی ہیں۔ ان میں سے سیاح زرارہ ہے جو کہ اس کے لیے صراحت رکھتی ہے۔